السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناولز۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ سسکتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ رفتہ رفتہ اس کی سسکیوں کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ کوئی مجھے نہیں سمجھتا، آپ بھی نہیں۔ وہ روتی ہوئی خود سے ہی شکوہ کناں تھی، اس وقت جیسے وہ سب سے خفا تھی۔ ان دونوں کی زندگی میں فاصلہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کب سے یہاں سے وہاں ٹہلتا، صرف اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس کا اداس چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر اس کا دل بوجھل کر رہا تھا۔ وہ اپنی اس کیفیت پر بری طرح پریشان تھا۔ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا۔ دل بار بار اس پری پیکر کی طرف ٹھمک رہا تھا۔ جب سے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی تب سے ہی دل ایک بار دیکھنے کو چاہ رہا تھا۔ اسے جلد ہی معلوم ہونے والا تھا کہ محبت کا آکٹوپس اسے بری طرح جکڑ چکا تھا۔ جتنا وہ اس کی ذات کی نفی کر چکا تھا، اتنا ہی وہ اس کے دل و دماغ پر چھاتی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ ایک نتیجے پر پہنچتا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 3 بجنے کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس خاموشی میں اس کے قدموں کی چاپ بھی شور پیدا کر رہی تھی۔ وہ منسا کے کمرے کے باہر رکا، پھر گہرا سانس بھر کر وہ دروازے کی نوب گھما چکا تھا۔ کمرے میں اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے بستر کی طرف دیکھا جہاں وہ اپنی دلکشی کے ساتھ مہوے استراحت تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا اور اس کے نزدیک آ کر گھٹنوں کے بل جھکتا بیڈ کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ سوری مائی ڈال، اپنے ہان کو معاف کر دو، بہت دل دکھایا ہے میں نے تمہارا۔ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا سرگوشی نما انداز میں بولا۔ وہ اکثر لاڈ میں کبھی اسے ہان تو کبھی سی کہہ کر پکارتی تھی۔ جب سے ان کا نکاح ہوا تھا اس کی ساری شرارتیں کہیں کھو گئی تھیں۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس نے منسا کے ایک ایک نقوش کو نہارا تھا، جس کے چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے، جسے دیکھ کر اس کا دل مزید اداس ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف جھکتا اس کی آنکھوں کو ہونٹوں سے معتبر کر چکا تھا۔ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے، تمہارا ذرا سی تکلیف بھی برداشت سے باہر ہے۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ جو بھی فیلنگز ہیں، مگر اب خود سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری کسی بھی تکلیف کا معذب نہیں بنوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اسے دیکھ لیا تھا تو اس تڑپتے دل کو کچھ سکون آ گیا تھا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ منسا اگر جاگ کر اس کے اتنے الطافات دیکھتی تو کھڑی کھڑی ہی بے ہوش ہو جاتی۔ اسے بھی جلد ہی معلوم ہونے والا تھا کہ وہ سنجیدہ سا دکھنے والا شخص اس کے سامنے بری طرح سے ہار گیا تھا۔ ہادیہ کی یونیورسٹی میں داخلہ بند ہونے کی وجہ سے مہنور کو کسی اور یونی میں داخلہ لینا پڑا۔ اس دوران ہادیہ اور اشر ایک دوسرے کے نزدیک آ چکے تھے۔ دوستی سے بڑھتے ان کا رشتہ محبت کے بندھن میں بندھ چکا تھا، جس کا ان دونوں میں سے کسی نے اظہار نہیں کیا تھا، مگر دونوں ایک دوسرے کے جذبات سے بخوبی آگاہ تھے۔ جیسے جیسے یونی مکمل ہونے والی تھی ویسے ویسے ہی ان کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ بالآخر اشر اس کے سامنے اظہار کر چکا تھا، جیسے وہ دل و جان سے قبول کر چکی تھی۔ اب ان کا پلان پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اپنے گھر بات کرنے کا تھا، مگر وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ قسمت کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ سب کچھ بالکل پرفیکٹ چل رہا تھا۔ اصل ٹوئسٹ تو تب آیا جب ہادیہ کے چچا اپنی فیملی کے ساتھ انگلینڈ سے آئے۔ ان کے چچا کا اکلوتا بیٹا عیاش علی اس پر بری طرح فدا ہو چکا تھا۔ ہادیہ نے انکار کی پوری کوشش کی، مگر اپنے باپ کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ وہ دل و جان سے اس رشتے پر راضی تھے۔ بیٹی کی محبت پر بھائی کی محبت غالب آ چکی تھی۔ اپنے اس فیصلے پر وہ شاید عمر بھر پچھتانے والے تھے۔ وہ اپنے باپ کی خاطر یہ بے جوڑ رشتہ نبھانے کے لیے بھی تیار ہو چکی تھی۔ دل میں پنپتی اس نئی نئی محبت کو تھپک تھپک کر سلا چکی تھی۔ یوں وہ علی کے سنگ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر انگلینڈ چلی گئی۔ جب اشر کو اس کی شادی کی خبر ہوئی وہ بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ اس کی خوشی کی خاطر اس کی زندگی سے دور ہو گیا۔ دوسری طرف علی ایک شکی مزاج قسم کا انسان تھا۔ وہ سائیکو شخص وقت گزرنے کے ساتھ اپنی اصلیت دکھانے لگا۔ اب تو اکثر ہادیہ کے ساتھ مار پیٹ کرنا، اس پر الزام لگانا روز کا معمول بن گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے رویوں سے بری طرح روز بکھرتی تھی۔ اپنے بیٹے کے پاگل پن کو جاننے کے باوجود اس کے چچا اسے اس جہنم میں جھونک چکے تھے۔ وہ تو جیسے جینے کی امنگ ہی چھوڑ چکی تھی۔ اس 1 سال میں وہ پاگل شخص اسے ذہنی مریضہ بنا چکا تھا۔ اس کی ماں بننے کی خبر بھی اس بدتر شخص کو موم نہ کر سکی۔ وہ کہتے ہیں نا، جو شخص جیسا ہوتا ہے اسے دوسرے بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ اس کا خود کا کردار ویسا تھا، اس لیے اسے ہمیشہ اس میں خامیاں ہی دکھیں۔
ڈلیوری سے پہلے ہی اس کی طبیعت اس قدر بگڑی تھی کہ وہ مردہ بچے کو جنم دے کر خود بھی ان سے روٹھ کر دنیا سے منہ موڑ گئی۔ اس کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر اسے خوش رہنے کے لیے کہتے تھے، مگر خوشیاں تو جیسے اس سے روٹھ گئی تھیں۔ اس کی موت کی خبر گھر والوں پر بجلی بن کر گری تھی۔ ہادیہ نے خود سے کبھی پاکستان فون نہیں کیا تھا۔ وہ ان سب سے اس قدر ناراض تھی کہ اگر پاکستان سے فون آتا تو وہ صرف ماہنور سے بات کر کے فون بند کر دیتی تھی۔ اگر وہ علی کے سنگ خوش ہوتی تو شاید انہیں معاف بھی کر دیتی، مگر اس کے رویوں نے اس کی ناراضگی مزید بڑھا دی تھی۔ اس کے مردہ وجود کو پاکستان بھیج دیا گیا تھا۔ ماہنور ہچکیوں کے درمیان بامشکل بولی تھی۔ وہ ساری کہانی اسے سنا کر جیسے دل کا بوجھ کم کر رہی تھی۔ ثنا کے بے حد اصرار پر وہ اپنی زندگی کی یہ تلخ حقیقت اسے بتا گئی تھی۔ ثنا، تم جانتی ہو، بچپن میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر کام ایک ساتھ کریں گے، پھر جانے کیوں وہ مجھے اتنی جلدی تنہا کر گئی۔ وہ انگلیوں کی پوروں سے آنسو پونچھتی ہوئی بولی، ماہنور ایک بات تو بتاؤ، اتنا سب ہونے کے بعد بھی تم لوگوں نے اس جانور کو سزا نہیں دلوائی؟ ثنا کے لہجے میں علی کے لیے واضح نفرت تھی۔ ماہنور نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب ہادیہ کی موت ہوئی ہم اس بات سے ناواقف تھے کہ علی کا رویہ اس کے ساتھ اتنا برا ہے، مگر خیر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے والے، جب وہ پاک ذات اوپر بیٹھی ہے انصاف کرنے کے لیے۔ ہمیں تو ساری حقیقت اس وقت معلوم ہوئی جب اس انسان کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ 2 سال پہلے علی نے کسی لڑکی کو دھوکہ دیا تھا جس کا بھائی اس سے بدلہ لے چکا تھا۔ اس بدلے کے چکر میں انہیں 2 گولیاں لگی تھیں۔ 1 سال مزدوری کی زندگی گزار کر وہ بھی سسک سسک کر اس دنیا سے چلے گئے۔ علی کی وفات کے بعد چچا جی پاکستان آئے تھے۔ انہوں نے ہی ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم علی بھائی کو معاف کر دیں۔ پہلے تو بابا نے انہیں کئی دفعہ دھکے دے کر گھر سے نکالا، مگر وہ بار بار اپنے بیٹے کی خاطر آتے رہے۔ بالآخر بابا نے انہیں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا، لیکن وہ خود کو ابھی تک معاف نہیں کر پائے۔ وہ آج بھی خود کو ہادیہ کا گنہگار سمجھتے ہیں۔ ماہنور نے گہری سانس لے کر آنسو پونچھے تھے۔ جب سامنے نگاہ پڑتے ہی وہ ٹھٹک گئی تھی۔ جہاں اشر سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا، وہ اس کے دل کی کیفیت سے بخوبی آگاہ تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے ہٹتا آفس سے ہی باہر نکل گیا۔ ہادیہ نے 1-2 دفعہ اس کا ذکر کیا تھا، مگر ماہنور نے کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اب تک اس بات سے بے خبر تھی کہ اشر ہی وہی شخص ہے۔ لیکن جب سے اس نے آفس جوائن کیا تھا، اشر کا پہلی نظر اسے دیکھ کر ٹھٹکنا، اس کے وجود میں کسی اور کو تلاشنا، تبھی وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جسے کبھی ہادیہ نے چاہا تھا۔ وہ آج بھی وہیں کھڑا تھا جہاں سے ہادیہ آگے بڑھی تھی۔ وہ آج بھی لا حاصل کے انتظار میں تھا۔ ایک طرف سے تو یہ بہتر تھا کہ وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو چکا ہے، اب اس کے لیے آگے کا سفر کرنا آسان رہے گا۔ کبھی کبھی کچھ نہ جاننے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی آگاہی ہی انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ اشر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ کاش وہ کبھی اس حقیقت سے آگاہ ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ یہ تلخ حقیقت اسے ناک کی طرح ڈس رہی تھی۔ اشر انتہائی غصے میں آفس سے نکلتا گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی بھگا چکا تھا۔ بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سانس تھم رہی ہو۔ اسے تو ہمیشہ یہی لگا تھا کہ وہ بے شک اس سے دور ہے پر خوش ہے، مگر اس چیز کی آگاہی اسے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی۔ کیوں ہمیشہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوا بولا۔ وہ شکوہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر خود بخود دل سے آہ سی نکلی تھی۔ کل سے عائرہ کا کئی دفعہ فون آ چکا تھا جو اسے اپنی شادی کے لیے انوائٹ کر چکی تھی۔ مہندی کا فنکشن تو وہ پہلے ہی مس کر چکا تھا، مگر اس کا آج جانے کا ارادہ تھا۔ مگر اب تو اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم سے رفتہ رفتہ کوئی سانس کھینچ رہا ہو۔ وہ رات سے ہی اس کی باتیں یاد کرتا بری طرح کڑ رہا تھا۔ کیا یہ صلہ ملا تھا اسے اتنی سپیس دینے کا، اس کی ہر بات کو آگے رکھنے کا، اس کی خواہشات کو اس کے کہے بنا پورا کرنے کا؟ کیا ساری عمر یوں ہی اسے اپنی محبت کا یقین دلانے میں ہی گزر جانی تھی؟ کیونکہ ایک بات تو طے تھی، وہ اسے طلاق تو ہرگز نہیں دے گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس بے وقوف لڑکی کی عقل ٹھکانے لگا دیتا۔ وہ گھر سے تبھی نکل آیا تھا کیونکہ اسے مسفرہ پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اپنا غصہ اسی پر ہی نہ اتار دے، اس لیے اس نے فی الحال وہاں سے ہٹ جانا ہی ٹھیک سمجھا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا، پھر اپنی گاڑی ارسم کے گھر کے سامنے روک کر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارسم کا گھر سامنے ہی تو تھا، اکثر وہ دونوں کمرہ شیئر کر چکے تھے، اس لیے بغیر کسی سے اجازت لیے سیڑھیاں چڑھ گیا۔
ارسم سکون سے کمرے میں اندھیرا کیے سو رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا نیند اسے کہاں آنی تھی۔ سوچوں کا محور وہی تھی جو اسے ہمیشہ دھتکار کر تکلیف میں دھکیل دیتی تھی۔ وہ آنکھیں موند کر لیٹ گیا، مگر نیند جیسے روٹ سی گئی تھی۔ وہ کب سے بے چینی سے یہاں وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ آئرہ کب سے اس کی پیدل مارچ دیکھ رہی تھی۔ اب وہ قدرے جھنجھلا چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہے مسفرہ، کچھ بتاؤ گی یا یوں ہی بے وقوفوں کی طرح یہاں سے وہاں گھومتی رہو گی؟ اس کے مسلسل ٹینشن میں گھومنے پر آئرہ کھڑی ہوتی ہوئی چل آئی۔ مسفرہ رونے والی شکل بنا کر اس کے نزدیک ہی بیٹھ گئی۔ آئرہ، میری زندگی میں اتنی تکلیفیں کیوں ہیں؟ کیوں خوشیاں مجھے راس نہیں آتی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتی آنسو بہاتی ہوئی بولی۔ آئرہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہو چکی تھی۔ مسفرہ، کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا یار۔ آئرہ اس کا ہاتھ تھامتی التجائی لہجے میں بولی۔ آئرہ، حارث جی مجھ سے ناراض ہیں، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ضرور تم نے کوئی بے وقوفی کی ہوگی۔ اب تم کچھ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے تو ہی میں مشورہ دے سکوں گی۔ آئرہ صاف گوئی سے بولی۔ آئرہ، سارا آنٹی نہیں چاہتی حارث کے ساتھ رہوں، اس لیے میں ان سے علیحدگی کی ڈیمانڈ کر چکی ہوں۔ وہ آئرہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تم نے علیحدگی کا۔ آئرہ اس کی باتوں کے جواب میں بولی۔ آئرہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مسفرہ حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ اسے تو لگا تھا وہ اسے ڈانٹے گی، مگر یہاں تو سین ہی کچھ اور تھا۔ میں تو تمہارے فیصلے کو سراہ رہی ہوں، آئرہ طنز کرتی ہوئی بولی۔ مسفرہ اس کے انداز پر شدت سے رو دی۔ اب سب چھوڑو اور مجھے اس فیصلے کے پیچھے کی صحیح وجہ بتاؤ۔ جہاں تک بات رہی سارا آنٹی کی، ان کا رویہ تو پہلے دن سے ہی تمہارے ساتھ یوں ہے، تو میرے خیال سے تو وجہ کچھ اور ہے۔ آئرہ اس کی طرف دیکھتی پرسوچ انداز میں بولی۔ آئرہ کے اتنے پریقین انداز پر وہ اسے سب بتانے پر راضی ہو چکی تھی۔ کل شام کبیر کا فون آیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے حارث کو نہ چھوڑا تو وہ انہیں جان سے مار ڈالے گا۔ آئرہ، میں کیسے انہیں اپنی وجہ سے موت کے منہ میں دھکیل دوں؟ میں ان سے محبت کرنے لگی ہوں، کیسے ان کی زندگی ختم ہونے کی وجہ بن سکتی ہوں؟ وہ دھیمی آواز میں کل کے فون کال کے متعلق بتاتی چلی گئی، جس کے بعد وہ یہ انتہائی فیصلہ لینے پر مجبور ہوئی تھی۔ یار، دل کر رہا ہے تمہارے لیے تالیاں بجاؤں، مجھے یقین نہیں تھا میری دوست اتنی عقل مند ہے۔ یار، دل کر رہا ہے ان ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں۔ اب وہ چھچھندر فیصلہ کرے گا کسی کی زندگی کا۔ آئرہ کا بس نہیں چل رہا تھا اسے دو لگا دے۔ مجھے پتہ ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہی بات مجھے بے چین کیے ہوئے ہے۔ اب میں کیا کروں؟ وہ اس کی باتوں کا غصہ منائے بغیر بولی۔ حیرت ہے، اتنے عظیم کام کرنے والی لڑکی مجھ سے مشورے مانگ رہی ہے، آئرہ مزے سے بولی تھی۔ اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر اسے اب ہنسی آ رہی تھی۔ آئرہ، اگر تم نے یوں ہی طنز کے تیر چلانے ہیں تو مجھے بتا دو، میں چلی جاؤں یہاں سے۔ اس کی باتیں سن کر اب وہ دو بدو بولی تھی۔ میں کیا مشورہ دوں؟ تم ان سے بات کرنے کی کوشش کرو، ان سے معافی مانگ لو۔ وہ کندھے اچکاتی سادگی سے بولی۔ معافی تو میں مانگ لوں گی، مگر میں نے کل رات سے انہیں نہیں دیکھا، کیسے بات کروں؟ مجھے پورا یقین ہے وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تبھی گھر نہیں آئے۔ اس کے اتنے ہی دکھ تھے۔ اس کی باتیں سن کر وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ جیسا تم سوچ رہی ہو ضروری نہیں ویسا ہی ہو، کیا پتہ انہیں یہ نہ لگ رہا ہو کہ کہیں تم پھر یہی ذکر نہ چھیڑ لو۔ ہر چیز کو نیگیٹو میں لینا ضروری ہے۔ اور رہی بات حارث بھائی کی، تو وہ بارات پر تو ضرور آئیں گے، تب بات کر لینا۔ اب جا کر تیاری کرو، ہمیں پارلر بھی جانا ہے۔ میں منسا کو دیکھتی ہوں۔ وہ اسے تصویر کا دوسرا پہلو دکھاتی جا چکی تھی۔ پیچھے وہ اکیلی رہ گئی تھی اپنی بے تحاشا سوچوں کے ساتھ۔ ارسم آنکھیں مسل کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی محبت آج اس کی زندگی میں داخل ہو رہی تھی۔ یہی بات سوچ کر اسے پرسکون نیند آئی تھی۔ آج کے دن کے بارے میں سوچ کر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ابھی وہ مزید اس پری پیکر کے بارے میں سوچتا جب ساتھ برجمان وجود کی ٹانگ آ کر اس کی گود میں پڑی۔ اس نے حیرانگی سے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں حارث سکون سے لیٹا نیند کے مزے لے رہا تھا، جو رات بھر کروٹ بدلتا ابھی کچھ دیر پہلے سویا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ سوچ کر کہ وہ اپنے کمرے کی بجائے یہاں کیوں تھا؟ کل تک تو وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا، یہ بتاتے ہوئے کہ اس کے اور مسفرہ کے درمیان سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ پھر یہ سب؟ اس نے فی الحال اس کی نیند میں خلل ڈالنا ٹھیک نہ سمجھا، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا ارادہ اس کے جاگنے کے بعد اس سے بات کرنے کا تھا۔ ان دونوں کی شادی کو کافی دیر ہو چکی تھی، اب تک تو سب ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا۔
کیا پتہ جو وہ سوچ رہا ہو ایسا نہ ہو۔ اس نے خود ہی اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ بارات کا فنکشن دن کا ہی تھا، اس لیے سب صبح سویرے اٹھتے ہی تیاریوں میں لگ چکے تھے۔ وہ رات بھر صرف منسا کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ اس سے اچھی خاصی ناراض تھی، جانے وہ مانے یا نہ۔ سب کی زندگیاں اتھل پتھل تھیں، جانے کب ان کی زندگیوں میں ٹھہراؤ آنا تھا۔ رات کو اس کا معصوم چہرہ دیکھنے کے بعد اسے ایک پل بھی سکون کا نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ اب تک اس کے ساتھ اپنا بڑھتا جانے والا رویہ سوچ رہا تھا۔ اسے خود ہی شرمندگی ہوئی تھی کہ وہ اپنے رویے سے اسے خود سے اچھا خاصا متنفر کر چکا تھا۔ وہ بھی صبح جلدی ہی اٹھ گئی تھی۔ اب بھی وہ کب سے ایک زاویے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی، جس کا رنگ بے حد گہرا آیا تھا۔ سب کا اسے بار بار ذہان کے حوالے سے چھیڑنا اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ اب بھی مہندی کا گہرا رنگ دیکھ اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ اپنی دوستوں سے وہ اکثر یہی سنتی آئی تھی کہ مہندی کا گہرا رنگ شوہر کی محبت کی نشانی ہے۔ یہ بات اس وقت اسے سراسر غلط لگ رہی تھی۔ ایسی باتوں پر اسے شروع سے ہی یقین نہیں تھا۔ اسے یہ محض فضول لگتا تھا، مگر اس وقت اسے یہ بات اور بھی رلا رہی تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ جس نے بھی یہ بات کہی تھی ایک دم غلط کہی تھی، کیونکہ اس کا شوہر تو اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، کجا کہ اس سے عشق محبت، ایک یک طرفہ محبت نے اسے پہلے بھی ذلیل کیا اور شاید آگے بھی کروانے والی تھی۔ پہلے تو ساری بات آمنہ بیگم نے سنبھال لی تھی اور ساری بات خود پر لیتی وہ اس کی ڈھال بن کر کھڑی تھی۔ اسے آمنہ بیگم پر بے حد پیار آتا تھا، جو اس کی ماں سے زیادہ اس کے دل کے حالات کو سمجھتی تھی۔ جانے وہ کن کن سوچوں کو خود پر حاوی کر رہی تھی، اور شاید مزید کرتی جب آئرہ اس کے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر آئی۔ منسا یار، اپنی مہندی کو بعد میں دیکھ لینا، ہم جانتے ہیں ذہان بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جلدی سے تیاری پکڑو، پارلر کے لیے نکلنا ہے۔ وہ ایک ہی جلد میں اس کا ہاتھ تھامتی دلچسپی سے اس کی مہندی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہم آ رہی ہوں، آپ ہی آپ چلیں۔ وہ اس کی بات پر نظریں چراتی ہوئی بولی۔ آئرہ اس بات میں سر ہلاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں بلیڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں ملبوس تھیں، جس کا ڈیزائن ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھا، مگر دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھیں۔ مصویرہ بھی نیلے رنگ کی شارٹ شرٹ اور کیپری میں ملبوس تھی، جس میں اس کی گوری رنگت مزید دمک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پارلر سے ہوتی ہوئی میرج ہال کی طرف بڑھ گئی، جہاں تقریباً سارے مہمان پہلے سے موجود تھے۔ وہیں دوسری طرف ارسم بالکل تیار کھڑا حارب کے اداس چہرے کو دیکھتا ہوا پوچھ بیٹھا، جو اس کے سامنے خود کو حشاش پشاش دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حارب، کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کر، تو مجھے اداس لگ رہا ہے، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ کوئی بات نہیں ارسم، میں بالکل ٹھیک ہوں، تو نکلنے کی تیاری کر۔ وہ اسے بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارسم مزید کچھ کہتا جب انہیں بلانے ان کا کزن آ چکا تھا۔ حارب اس کے کندھے پر ہاتھ جماتا اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا، جہاں ذہان بھی بالکل تیار کھڑا تھا۔ دونوں کی شیروانی کا رنگ ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ ارسم بلیک کلر کی شیروانی میں ملبوس تھا، جو اس کے گورے رنگ پر خوب جچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ پا لینے کی چمک اسے مزید ممتاز بنا رہی تھی۔ دوسری طرف ذہان اسکن کلر کی شیروانی میں ملبوس تھا۔ وہ بھی ارسم سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ خوش تو وہ بھی تھا، کیونکہ آج منسا مکمل طور پر اس کے نام سے لکھ دی جانی تھی۔ یہ قافلہ دو براتوں پر مشتمل تھا، جو میرج ہال کی طرف بڑھا۔ بارات پوری شان و شوکت کے ساتھ ہال میں پہنچ چکی تھی۔ وہاں ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا۔ دونوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ بڑوں کی باہمی رضامندی سے آئرہ اور ارسم کا دوبارہ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مولوی صاحب اور گواہان کی موجودگی میں آئرہ ایک دفعہ پھر خود کو اس کے نام کر چکی تھی۔ جب ان کا نکاح ہوا تھا بچپن میں، دونوں کے ہی وہ کچھ خاص یاد نہ تھا، مگر دونوں نے اس دفعہ دل سے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا۔ من چاہا ہم سفر ہونے کے باوجود اس کا دل جانے کیوں بھر آیا تھا۔ شاید یہ فطری عمل تھا۔ سب لوگوں کے باہر جاتے ہی لائبہ بیگم اس کے لرزتے وجود کو اپنی آغوش میں لے چکی تھیں۔ اسے روتے دیکھ ان کی آنکھیں خود بخود بہنے لگی تھیں۔ دونوں کچھ دیر یوں ہی ساتھ لگی رہیں۔ بالآخر مصفیرہ کو آگے بڑھ کر انہیں وقت کا احساس دلانا پڑا۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دونوں کو باری باری باہر لایا گیا۔ پہلے منسا کزنوں کے جھرمٹ میں سہج سہج کر قدم اٹھاتی اسٹیج کی طرف بڑھی۔ اس کا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپا گیا تھا۔ اسٹیج کے نزدیک آتے ذوحان اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ذوحان نے اس کا ہاتھ تھامتے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد کی۔ ذوحان نے اپنے ہاتھ میں مقید اس کا لرزتا ہاتھ دیکھا، جو گھبراہٹ سے سرد پڑ رہا تھا۔ اس نے منسا کا ہاتھ سہلا کر
اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے موجود تھے۔ ذہان آگے بڑھ کر اس کے گھونگھٹ کو الٹ چکا تھا۔ اسے دیکھ وہ اپنی جگہ منجمد رہ گیا تھا۔ وہ اس کے پسند کیے گئے لہنگے میں اس کی سوچ سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چلتے جوت کچھ اور چمک اٹھے تھے۔ ذہان اس کی طرف جھکتا اس کے ماتھے پر بوسہ دے چکا تھا۔ منسا نے ذرا سا نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں الگ ہی چاہت کا جہان آباد تھا۔ وہ اس کی بے باک حرکت پر بری طرح کنفیوز ہوتی، پلکوں کی چلمن واپس گرا چکی تھی۔ اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کے رقص کو دیکھ وہ اس کے کان کے نزدیک جھکا تھا۔ ریلیکس لٹل گرل، وہ اس کے خوبصورت شہد رنگ آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اس کے اس طرح بھرے مجمع میں اس اقتدام پر سب نے ہوٹنگ کر کے اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ منسا نے ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر نہ چھڑوا سکی، کیونکہ وہ اس کی مضبوط گرفت میں قید تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک ہی بٹھا چکا تھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد آئرہ کو اسٹیج کی طرف لایا گیا۔ وہ بھی اسٹیج سے کافی دور تھی جب ارسم اسٹیج سے اتر کر اس کی طرف بڑھا۔ گھٹنوں کے بل جھک اپنا ہاتھ پھیلا چکا تھا، جسے وہ کچھ جھجکتی ہوئی تھام چکی تھی۔ کبھی یوں بھی آؤ میرے روبرو، تجھے پاس پا کے میں رو پڑوں، مجھے منزل عشق پہ ہو یقین، تجھے دھڑکنوں میں سنا کروں، کبھی سجا لوں تجھ کو آنکھوں میں، کبھی تسبیحوں پہ پڑھا کروں، کبھی چوم لوں تیرے ہاتھ کو، کبھی تیرے دل میں بسا کروں۔ اس کی آواز پورے مجمع میں گونج رہی تھی۔ آئرہ تفکر سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جو شاید 4 سال پہلے کیے گئے اپنے فعل کا مداوع کر رہا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا۔ اس وقت اس مجمع میں چند لوگ تھے، مگر آج پورا خاندان یہاں موجود تھا، جس کے سامنے وہ اسے معتبر کر گیا۔ آئرہ نے جھلمل کرتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا ارسم کو ایک موقع دینے کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ اسے پورا یقین تھا اس کے سنگ زندگی حسین گزرنے والی تھی۔ آئرہ نے بھی اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ اس کے اقتدام پر ارسم نے محبت بھری نظریں اس کے منموہنی چہرے پر ڈالی تھیں۔ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتا وہ اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ سب نے ستائش سے اس خوبصورت جوڑی کو دیکھا تھا۔ لائبہ بیگم اور اسد صاحب آئرہ کے خوشی سے کھلتے چہرے کو دیکھ کر ہی مطمئن ہو گئے تھے۔ حارب فون سننے کی غرض سے ہال کے ایک سنسان گوشے کی طرف گیا تھا۔ مسفرہ اسے اکیلا دیکھ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ کال سن کر مڑا تھا جب وہ انگلیاں چرخاتی اسی کی طرف متوجہ تھی۔ مسفرہ کو اس کے بے نیازی گھل رہی تھی، جو کب سے اسے بری طرح اگنور کر رہا تھا۔ حارب نے سائڈ سے ہو کر نکلنا چاہا جب وہ اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی۔ حارب جی پلیز مت کریں میرے ساتھ، میں جانتی ہوں میں نے ہمیشہ آپ کا دل دکھایا ہے، کبھی آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے، اپنی ذات کی خامیوں کا بدلہ میں آپ سے لیتی رہی۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ ایک نہ ایک دن آپ اپنے اس فیصلے پر پچھتائیں گے اور مجھے چھوڑ دیں گے، مگر میں غلط تھی، I'm sorry۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ حارب نے بے یقینی کی کیفیت سے اسے دیکھا تھا۔ اسے ابھی بھی یہی لگا تھا کہ وہ کل والی بات دہرائے گی، مگر یہ سب اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ اس کی آخری بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کتنی دفعہ یقین دلاؤں اپنی محبت کا، اور یہ چھوڑنے کی بات کریں ہی مت۔ آپ کو میرے کس فعل سے یہ لگا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا؟ ایک اور بات میری کان کھول کر سن لیں کہ حارب شہریار کبھی بھی اپنے فیصلوں پر پچھتاتا نہیں ہے۔ آپ نے بار بار میری محبت پر شک کر کے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ اس چیز کے لیے میں آپ کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ رات والے واقعے پر تو آپ کچھ بولیے ہی مت۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتے شدت سے بولا تھا۔ اس کا انداز اس کے غصے میں ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ اسے سائڈ پر کیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ غصے میں بھی اس سے بدتمیزی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ منسا بس خود سے اسے دور جاتا دیکھ کر ایک دفعہ پھر شدت سے رو دی۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ دونوں دلہنیں اپنے ہم سفر کے سنگ ایک نئی زندگی کی طرف گامزن ہوئیں۔ منسا اور آئرہ دونوں ہی رخصتی کے وقت بے حد آبریدہ تھیں۔ آئرہ تو لائبہ بیگم اور اسد صاحب کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، مگر منسا نے حسرت سے سارہ بیگم کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر اس شادی کو لے کر واضح مخالفت تھی۔ وہ بھی آئرہ کی طرح اپنی ماں کی آغوش میں چھپنا چاہتی تھی۔ منسا کو سارہ بیگم کی طرف دیکھتے پا کر حارب آگے بڑھ کر اسے گلے لگا گیا تھا۔ اس وقت حارب کو اپنی ماں پر شدید غصہ آیا تھا، جو اس نازک وقت میں بھی اپنی انا کا پرچم بلند کیے بیٹھی تھی۔ وہ منسا کے احساسات کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ ایک بھائی ہونے کے ناطے اسے دلاسا تو دے سکتا تھا، مگر وہ بھی آگاہ تھا کہ ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ گڑیا چلو شاباش، رونا بند کرو، آپ کون سا دور جا رہی ہو، ہم اپنے ہی گھر جا رہے ہیں۔
وہ اسے چپ کرواتا گاڑی میں ذوحان کے سنگ بٹھا چکا تھا۔ اس حقیقت سے وہ بھی آگاہ تھا کہ وہ بہت جلد ذوحان کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہونے والی تھی، مگر اس وقت وہ اسے ٹینشن فری رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں خود بار بار نم ہو رہی تھیں۔ اس کی چھوٹی سی گڑیا آج اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ ابھی کل کی ہی تو بات تھی، وہ بچوں کی طرح اس سے لاڈ اٹھواتی تھی۔ جو بھی تھا اسے پورا یقین تھا ذوحان اس کی گڑیا کو سنبھال لے گا۔ دوسری طرف آئرہ بھی ارسم کے ہمراہ جا چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو حال مہمانوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا وہ بھی اس وقت خالی ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ذوحان کی گاڑی ان کے گھر کے سامنے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر گھوم کر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ وہ مہمانوں کی موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ وہ اسے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مختلف رسموں کے بعد اسے ذوحان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ مسفرہ اور ساری کزنوں کے جانے کے بعد اس نے کمرے کا جائزہ لیا، جو گلاب کے پھولوں سے آراستہ تھا۔ اس کا دل یہ سجاوٹ دیکھ کر زور سے دھڑکا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کا عمل سوچ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ جو بھی تھا اس نے ایک بار بھی اپنے سابقہ رویوں کی معافی نہیں مانگی تھی، تو وہ کیسے اسے معاف کر دیتی؟ وہ منہ بناتی اپنا لہنگا سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا ارادہ اس بھاری لہنگے سے جان چھڑوانے کا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتی جب دروازہ کھلا تھا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ منسا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس کے غصے سے بھی وہ اچھے سے آگاہ تھی۔ جب چیزیں اس کی مرضی سے نہیں ہوتی تھیں تو اسے بے تحاشا غصہ آتا تھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ اس کا ارادہ بھانپ کر ڈریسنگ روم میں گھس جانے کا تھا۔ اس کا ارادہ جان کر وہ ایک چیسٹ میں اس تک پہنچ کر اسے اپنی مضبوط گرفت میں قید کر چکا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ چھوڑیے مجھے، وہ اس کے کندھے پر مارتی ہوئی چلائی۔ اچھا میری بات تو سنو، وہ اسے قابو کرتے بے بسی سے بولا، جو اس کی گرفت سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ وہ پہلے سے ہی خود کو تیار کر کے آیا تھا۔ اسے پتہ تھا اس کا ری ایکشن کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ نہیں سننی مجھے آپ کی کوئی بھی بات، چھوڑیے مجھے۔ یا ابھی بھی کوئی بات رہ گئی ہے سنانے والی؟ وہ اس کے سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ ذوحان نے تنگ آ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیا تھا، اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر کے اسے اپنی طرف جھٹکا دیا تھا۔ منسا نے خفا نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ذوحان نے ان نین کٹوروں میں جھانکا تھا۔ جب جب وہ ان میں دیکھتا تھا ایک نئے سرے سے ان کا اسیر ہونے لگتا تھا۔ یہ انکشاف اس پر کچھ دن پہلے ہی ہوا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ آئی ایم سوری بیوٹیفل گرل، جانتا ہوں تمہیں بے حد تنگ کیا، ہمیشہ کسی اور کا غصہ تم پر نکالا ہے، پر اب احساس ہونے لگا ہے کہ میں کتنا غلط تھا۔ میری جانب تو معصوم سی ہے۔ وہ بے وصول اس پر اپنا غصہ نکالتا رہا۔ ذوحان اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر بے چین ہوا۔ اس کی باتوں پر وہ خاموش رہی تھی۔ اب تو وہ مزاحمت بھی ترک کر چکی تھی، بس خاموشی سے سر جھکا کر آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ منو پلیز رونا بند کرو، تم اگر کہو گی تو کان پکڑ کر بھی معافی مانگ لوں گا۔ جب جب اس رشتے کو مخلص ہو کر سوچنے لگتا، سارا چچی کچھ نہ کچھ ایسی بات کر دیتی کہ میں تمہیں ان سب کا قصوروار سمجھتا۔ ان کا غصہ ہمیشہ تمہیں باتیں سنا کر اتارتا تھا، پر اب احساس ہوتا ہے کہ ان میں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ اس کی بہتی آنکھوں کو چوم کر بولا۔ اس کے منہ سے اپنی ماں کا نام سن کر وہ ٹھٹکی تھی، یعنی وہ ہر طریقے سے اس رشتے سے ناپسندیدگی ظاہر کر چکی تھیں۔ میں آپ کو بالکل بھی معاف نہیں کروں گی، وجہ جو بھی ہو۔ آپ نے ہمیشہ مجھے باتیں سنائی ہیں، بار بار ڈانٹتے رہے ہیں، وہ سوں سوں کرتی ہوئی بولی۔ یار منو معاف کر دو، سچ میں وعدہ کرتا ہوں اب نہیں ڈانٹوں گا، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا۔ نو، آپ تو اس جانا سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ کو میری معافی کی کیا ضرورت؟ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ ذوحان نے اس دن کہے اپنے الفاظ پر لعنت بھیجی تھی۔ یار میں بکواس کر رہا تھا، اور میں نے کب کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ محبت تو میں صرف تم سے کرتا ہوں۔ جانے تم نے ایسا کیا جادو کیا ہے کہ دل صرف اور صرف تمہارے ساتھ کی تمنا کر رہا ہے۔ ان آنکھوں نے ایسا اسیر کیا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی نظارہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ جب تمہیں آس پاس دیکھتا ہوں ارد گرد کا ہوش بھولنے لگتا ہوں۔ اس کے چہرے کو نظروں کے احسار میں لیتا ہوا بے بسی سے بولا۔ میری کچھ شرائط ہیں، اس کے بعد سوچوں گی کہ آپ کو معاف کرنا ہے یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکتی ہوئی بولی۔ آپ بس حکم کیجیے ملکہ عالیہ، اس بندے بشر کو ہر شرط منظور ہے۔ وہ سر کو ذرا سا خم دیتا ہوا بولا۔ آپ مجھے ڈانٹیں گے نہیں؟ اگر کبھی میری غلطی بھی ہوئی اس کے باوجود ہمیشہ مجھ سے پیار سے بات کریں گے؟ وہ پہلی شرط اس کے سامنے رکھتی ہوئی بولی۔ منظور ہے اور کچھ؟ وہ اس کے منموہنے چہرے کو مسلسل نظروں کے حصار میں رکھتا ہوا بولا۔ دوسری شرط، آپ مجھے شاپنگ سے نہیں روکیں گے۔ تیسری شرط،
مجھے کھانا بنانے کے لیے ہرگز نہیں کہیں گے، وہ انگلی پر گنواتی ہوئی بولی۔ منظور ہے، نہیں کہوں گا کھانا بنانے کو، اور نہ ہی شاپنگ سے روکوں گا، اب خوش؟ وہ اس کی شرائط پر مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ چوتھی شرط، آپ مجھے پڑھائی کرنے کے لیے نہیں کہیں گے۔ وہ اپنی ساری شرطیں پوری ہونے پر اترا کر بولی۔ اب تم زیادہ مت پھیلو، یہ والی شرط تمہاری ہرگز بھی پوری نہیں ہوگی، وہ اس نے مصنوعی گھوری سے نوازتا ہوا بولا۔ اس کی آخری بات پر وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اس کے اظہار محبت پر وہ مطمئن سی ہو گئی تھی۔ یہ بات ہی اسے سکون دے گئی تھی کہ اس کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں۔ دل جیسے ہی مطمئن ہوا تھا، اب اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس کے حصار میں قید اس کے بہت نزدیک کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہوا تھا، گال تپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ ہلکا سا کسمس آئی۔ ذہان اس کے چہرے پر کھلتے رنگوں کو دیکھ کر مبہوت ہوا تھا۔ یو آر مائن، وہ اس کے کان کے نزدیک جھکتا شدت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ وہ اپنے کان پر اس کا لمس محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ذہان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ ذہان اسے دیکھ کر ذرا سا مسکرایا تھا، پھر اس کے چہرے پر جھکتا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ میری زندگی میں خوش آمدید، اس کے کان میں سرگوشیاں کر کے رس گھول رہا تھا۔ وہ اس کی رفتہ رفتہ بڑھتی شدتوں پر سمٹتی چلی گئی۔ وہ منسا کو اس کے کمرے میں بٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ کل بھی وہ اپنی بے وقوفی میں اسے خود سے ناراض کر کے ایک منٹ بھی نہیں سوئی تھی۔ تھکن جیسے اعصاب پر سوار تھی، وہ چہرے پر اداسی سجائے سوگوار سی کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے حارب اب بھی خود سے روٹھا لگ رہا تھا۔ وہ کسی بھی حال میں اسے منا لینا چاہتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کرتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ کمرے میں آ کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی، مگر خالی کمرہ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بالکنی کا دروازہ کھلا دیکھ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ وہیں ہوگا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی بالکنی کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی پشت مصفرہ کی طرف تھی۔ وہ گہری سانس بھرتی اس کے نزدیک آ کر اس کا بازو تھام چکی تھی۔ حارب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈالتا دوبارہ نگاہیں سامنے جما چکا تھا۔ مصفرہ نے تڑپ کر اس کا سنجیدہ انداز دیکھا۔ آپ مجھ سے اتنے ناراض ہیں کہ میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں، وہ اس کے کندھے پر سر ٹکاتی ہوئی بولی۔ اس کا انداز پل پل اسے حیران کر رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتا اپنے ہاتھ میں قید کر کے اس کی طرف موڑا تھا۔ اچھی بات ہے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ تم اس رشتے کو دل سے نبھانا چاہتی ہو، پر میرے لیے یہ بات ابھی بھی باعث تکلیف ہے کہ یہ رشتہ تمہارے لیے مجبوری ہے، جسے تم ہر حال میں نبھانا چاہتی ہو، مگر وجہ محبت نہیں، مجبوری ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی شدت سے گریاں سرخ ہوتی آنکھیں گاڑتا ہوا بولا۔ ہرگز نہیں، یہ رشتہ میرے لیے مجبوری بالکل نہیں ہے، وہ جھٹ سے صفائی دینے والے انداز میں بولی۔ مجبوری نہیں ہے تو تم اسے اپنا فرض سمجھ کر نبھا رہی ہو۔ ایک بات تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس معاملے میں نہایت ہی بد نصیب ہوں، یا شاید یہ میری غلطیوں کی سزا ہے، وہ قرب زدہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کے انداز پر وہ تڑپ سی گئی تھی۔ ایسا بالکل نہیں ہے حارب جی، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے مجھے آپ سے محبت نہیں ہو سکتی؟ ہاں، میں جانتی ہوں کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا ہوگا، یہ سوچ کر کہ کل تک جو لڑکی علیحدگی کی ڈیمانڈ کر رہی تھی آج ایسا کیا ہو گیا ہے نا؟ وہ 2 قدم اس کے مزید نزدیک ہوئی تھی۔ وہ خاموش کھڑا بس اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی جلد بازی پر پچھتاتی ہوں، اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے آپ سے محبت نہیں ہو سکتی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، مگر اپنی بے وقوفی سے سب تباہ کرنے والی تھی۔ جانے کب آپ کی خود کے لیے عزت، محبت اور فکر دیکھ کر یہ دل آپ کا اسیر ہو گیا۔ بس ایک بار مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا تھا۔ آج اس کی باری تھی۔ بے خبر ہوتے ہوئے بھی باخبر لگتے ہو تم، دور رہ کر بھی مجھے نزدیک تر لگتے ہو تم۔ کیوں نہ آؤں سچ سنور کر میں تمہارے سامنے، خوش ادا لگتے ہو مجھ کو، خوش نظر لگتے ہو تم۔ تم نے لمس معتبر سے بخش دی وہ روشنی، مجھ کو میری آرزوؤں کی سحر لگتے ہو تم، جس کے سائے میں اماں ملتی ہے میری زیست کو، مجھ کو جلتی دھوپ میں ایسا شجر لگتے ہو تم، کہ تمہارے ساتھ چلنے پر نہ آمادہ ہو دل، خوشبوئے احساس میرے ہم سفر لگتے ہو تم۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کے اظہار پر وہ اندر تک سرشار ہوا تھا۔ مصفرہ، سچ میں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے یقینی سے بولا۔
خوشی سے اس کے منہ سے چند الفاظ ہی ادا ہو پائے تھے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے محض سر ہلا گئی۔ وہ آگے بڑھ کر اسے خود میں شدت سے بھینچ گیا۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے بے حد قیمتی تھا، جب دونوں کی دلی قدورتیں مٹ گئی تھیں۔ مسفرہ بھی اس کے گرد اپنے بازو باندھ گئی۔ یہ شخص اس کی زندگی میں کسی روشن صبح کی طرح آیا تھا۔ اس کی زندگی سے سارے غم، پریشانیاں، تکلیفیں مٹا کر لے گیا تھا۔ وہ کیسے نہ اس شخص کی مشکور ہوتی جس نے اسے اس کی ہر خامی سمیت اپنایا تھا، بلکہ اسے یقین دلایا تھا کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ خامی اس میں نہیں بلکہ دیکھنے والوں کی نظروں میں ہے۔ عارف نے اس کا چہرہ سامنے کر کے اس کے آنسو صاف کیے تھے، پھر محبت سے اس کے ماتھے پر مہکتا لمس چھوڑا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم گزرے ہوئے سب اذیت بھرے لمحے بھول جاؤ۔ کیا تم زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنے میں میرا ساتھ دو گی؟ وہ امید بھری نظریں اس کے حسین چہرے پر ٹکا کر بولا۔ ہاں، میں بھی وہ سارے پل بھولنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں۔ وہ خود آگے بڑھ کر اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ عارف نے اس کے گرد مضبوط گرفت کی جو لمحہ بلمحہ مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ وہ اس کے کمرے میں بیٹھی دھڑکتے دل سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کی بے باکیوں سے اچھے سے آگاہ تھی، اس لیے تھوڑی سی گھبرا رہی تھی۔ اسے انتظار کرتے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ارسم کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے نظر بھر کر اپنے شریک حیات کو دیکھا تھا جو اس کے پسندیدہ ڈریس میں اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ جب کچھ دیر تک کچھ محسوس نہ ہوا تو اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں وہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں پل بھر میں چار ہوئی تھیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ تم جانتی ہو اس پل میں اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں، جس نے میری کوتاہیوں کے باوجود بھی تمہیں میری زندگی میں شامل کر دیا۔ میں کیسے اتنی خوشیوں کے بعد اس کا تشکر کرنا بھول سکتا ہوں؟ کیسے میں اس کی نعمتوں کو جھٹلا سکتا ہوں؟ ہاں، تم خدا کی طرف سے میرے لیے کوئی انعام ہی ہو، جو جانے میری کس نیکی کے بدلے حاصل ہوا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر بولا۔ اس کی اتنی محبت پر وہ جھلمل کرتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید خدا کو اس کا صبر اتنا پسند آیا تھا کہ وہ اسے سارے امتحانات سے نکال گیا تھا۔ سامنے بیٹھے حسین دل کے مالک شخص کو اس کی زندگی میں بھر گیا تھا۔ آؤ اس خدا کا شکر ادا کر لیتے ہیں جس نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے بیڈ سے نیچے اتار چکا تھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے الماری سے ایک آرامدہ سوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا چکا تھا جسے وہ تھام چکی تھی۔ جاؤ چینج کر لو، پھر اللہ کا سجدہ شکر ایک ساتھ ادا کریں گے۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا ہوا بولا۔ آئرہ اس بات میں سر ہلاتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں دونوں فریش ہو کر جائے نماز پر کھڑے تھے۔ دونوں نے مل کر شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ دونوں نے اپنی آنے والی زندگی میں خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ وہ اب بھی اسے اپنے حصار میں قید کیے بالکنی میں کھڑا تھا۔ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز اس سے کچھ بھی چھپائے بنا کرنا چاہتا تھا۔ مسفرہ، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے لگتا ہے میں بدلنے لگا ہوں۔ میری زندگی میں ہمیشہ کلاس ڈفرینس میٹر کرتا تھا، مگر میں غلط تھا۔ انسانوں کی پہچان ان کی امیری غریبی کو دیکھ کر نہیں بلکہ ان کے دل کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں چاندتا ہوا بولا، جو اس کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ میں اپنی زندگی کے کچھ واقعات تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ مہنور کی بابت اسے سب بتاتا چلا گیا۔ میں اب اپنے اس فعل پر پچھتا رہا ہوں۔ کاش میں بغیر اس کا دل دکھائے اسے منع کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ گلٹ میرے ساتھ زندگی بھر رہے گا۔ وہ کرب زدہ لہجے میں بولا۔ وہ اپنی غلطی پر پچھتا رہا تھا۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، بس یہی بات میرے لیے اہم ہے۔ جہاں تک بات معافی کی ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ وہ اپنے بندوں سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہتا، اور اگر کبھی زندگی نے موقع دیا تو کیا پتہ وہ آپ سے ٹکرا جائے، تب ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر معافی مانگ لیجیے گا۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ان سب میں ساری غلطی آپ کی نہیں ہے، کچھ غلطی مہنور کی بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے، پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک نامحرم سے اظہار محبت وہ آپ کی عزت کا محافظ تو نہیں ہے۔ پھر آپ کیسے یقین کر سکتی ہیں کہ وہ آپ کی عزت کرے گا؟ وہ جہاں بھی ہے خدا اس سے خوش رکھے۔ وہ اس کا گلٹ کم کرنے کے لیے اپنا نقطہ نظر سامنے رکھ گئی۔ عارف نے محض مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ میں بھی آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی ہمت جمع کیے بولی۔ وہ بھی اپنی زندگی کا آغاز سچ سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس دن جب میں نے آپ سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا وہ یوں ہی نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ مہندی کی رات مجھے کبیر کا فون آیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں نے اگر آپ سے علیحدگی اختیار نہ کی تو وہ آپ کو جان سے مار دے گا۔
میں ڈر گئی تھی، اس لیے اتنا انتہائی قدم اٹھا گئی۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کون ہوتا ہے کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے والا؟ وہ اس کے سینے سے لگتی آبدیدہ لہجے میں بولی تھی۔ تم نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا؟ میں اس انسان کا منہ توڑ دیتا۔ اس کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ مجھے لگا کہیں آپ مجھے ہی نہ غلط سمجھ لیں، وہ سوں سوں کرتی ہوئی بولی۔ میں تمہیں کبھی بھی غلط نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں میری مسفرہ ایسی نہیں ہے۔ وہ اس کا چہرہ روبرو کرتا مان بھرے انداز میں بولا، رونا بند کرو، ان آنکھوں میں مجھے آنسو بالکل بھی نہیں پسند۔ وہ اس کے آنسو لبوں سے چنتا ہوا بولا۔ مسفرہ اس کی پیش قدمی پر سمٹ کر رہ گئی۔ اس نے حارب سے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ بڑھانا چاہا، جو ناممکن سی بات تھی، بلکہ وہ اسے مزید قریب کر گیا۔ اس کی بے باکیوں سے بچنے کے لیے آئرہ نے اس کے سینے میں ہی جائے پناہ تلاشنی چاہی، جو شاید آج ناممکنات میں سے ایک تھا۔ آئرہ دعا مانگ کر اس کی طرف دیکھے گئی، جو نہ جانے رب سے کیا کیا مانگ رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا دیکھ رہی تھی؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں، بس آپ بہت اچھے لگ رہے تھے تو بس دل کیا آپ کو دیکھتی جاؤں، وہ جھجکتی ہوئی بولی۔ اس کی بات سن کر وہ اسے اسمائل پاس کرتا اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ویسے آپ نے کیا مانگا؟ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بولی۔ زندگی بھر تمہارا ساتھ، زندگی میں نہیں بلکہ موت کے بعد بھی صرف اور صرف تمہارا ساتھ ہی مانگا، وہ اس کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگاتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ اس شخص کی دیوانگی کبھی کبھی اسے خود بھی حیران کر دیتی تھی۔ کچھ وقت پہلے تک یہی شخص اس کو ٹھکرا کر چلا گیا تھا، اور آج اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ وہ اس کے کھوئے کھوئے انداز ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکان ابھری۔ وہ اس کے سر کو خود پر جھکا کر اس کے ماتھے پر شدت بھرا لمس چھوڑ چکا تھا۔ وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی روح؟ مجھ سے بھی شیئر کرو، وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلتا ہوا بولا۔ کچھ خاص نہیں، بس ہم دونوں کے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنے کم وقت میں ہم ایک دوسرے کے کتنے قریب آ گئے ہیں نا، ہے نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ اس کی گود سے سر اٹھا کر اس کے روبرو ہوا۔ او شٹ، تمہیں منہ دکھائی دینا تو بھول ہی گیا۔ وہ الماری سے ایک مخملی کیس لا کر اس کے روبرو ہوا، جس میں سونے کا خوبصورت پینڈنٹ تھا۔ وہ نکال کر اس کے گلے کی زینت بنا چکا تھا۔ آئرہ نے اسے 2 انگلیوں سے چھوا۔ بیوٹیفل، وہ اس کی آنکھوں میں اپنی مسکراتی آنکھیں گاڑ کر بولی۔ مگر میری زندگی سے زیادہ حسین ہرگز نہیں ہے، وہ اس کی ٹھوڑی کو چومتا ہوا بولا۔ پھر وہ اپنے لمس سے اس کے ایک ایک نقش کو معتبر کرتا چلا گیا۔ وہ شرم سے لال ہوتا چہرہ اس کی مضبوط پناہوں میں چھپا گئی۔ ارسم نے اس کے گرد ہاتھ باندھے اسے اپنے ساتھ کا مان بخشا تھا۔ وہ طاقت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ شاید اپنا انجام بھول گیا تھا۔ مسلسل وہ کسی نہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ پھر وہ کیسے خود پرسکون رہ سکتا تھا؟ جب سے اس کی شادی نتاشا سے ہوئی تھی، اس کا ایک بھی پل سکون سے نہیں گزرا تھا۔ اب اس کا دل ان سب سے اکتانے لگا تھا۔ وہ جلد ہی ان سب کو سمیٹنے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے بہت سے پلانز بنائے تھے، مسفرہ کو واپس حاصل کرنے کے، اس حارب کو اس کی زندگی سے نکالنے کے، پر وہ بھول گیا تھا کہ اوپر والا بہترین کارساز ہے۔ وہ کیسے اپنے نیک بندوں کو تنہا کر سکتا ہے؟ اب تو یہ آنے والے وقت نے ہی بتانا تھا کہ آگے ان سب کی زندگیوں میں کیا لکھا تھا۔ یہ مہندی والی رات کی بات تھی۔ وہ اسے دھمکا کر اب پرسکون ہوتا گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے اس نے چاہا سب ویسا ہی ہوگا۔ وہ ہر چیز پلان کر کے بیٹھا تھا۔ اب اس کے ہونٹوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ یہ بات سچ تھی، وہ مسفرہ کو چھوڑ کر پچھتایا تھا۔ نتاشا بالکل اس جیسی نہیں تھی، خود سر، بدتمیز اور مطلبی۔ تبھی وہ اسے ایک آنکھ نہ پاتی تھی۔ بس کچھ دن اور ہیں، میں تمہیں واپس پا لوں گا۔ تم تو ہمیشہ سے میری تھی، بس میں اپنی غلطی سے تمہیں گنوا بیٹھا ہوں۔ مگر خیر، غلطیاں بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، وہ مسفرہ کے تصور سے ہم کلام ہوتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی سوچوں کے تانے بانے بننے میں مصروف تھا کہ سامنے سے آتی تیز رفتار کار کو نہ دیکھ پایا، جو اسے بری طرح ٹکرا چکی تھی۔ وہ گاڑی کا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور بری طرح اس حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ وقت بری طرح اس کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ 6 ماہ بعد کالے رنگ کی کار ایک جھٹکے سے آ کر قبرستان کے سامنے رکی۔ اندر بیٹھے دونوں وجود نے قرب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ چاہے وہ زندگی میں کتنا آگے بڑھ جاتے، مگر ان کی زندگیوں میں یہ خلیج ہمیشہ رہنا تھا۔ اشر اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اتنی دیر میں وہ اپنے تاثرات پر کنٹرول کر چکا تھا۔ اس نے آ کر مانور کی سائیڈ کا دروازہ کھولا، پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام چکا تھا۔
اس کے لمس میں ایک طمانینت تھی۔ وہ اس کو مسکرا کر دیکھتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں ہادیہ کی قبر پر آئے تھے۔ مہنور آج کافی دیر بعد یہاں آئی تھی۔ وہ جب جب یہاں آتی تھی خود پر سے کنٹرول کھونے لگتی تھی، اپنی جان سے عزیز بہن کو یوں منو مٹی تلے سوئے دیکھ کر۔ ابھی بھی سامنے اس کی قبر کو دیکھ اس کی آنکھوں سے موتی لڑکیوں کی صورت بہنے لگے تھے۔ اس کے لرزتے وجود کو وہ اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ تقریباً 3 ماہ قبل وہ رشتہ نکاح کے پاک بندھن میں بندھ چکے تھے۔ اشر کو اس کے چہرے میں ہادیہ کا چہرہ دکھتا تھا۔ وہ اس کے وجود میں اسے تلاش کرنے لگا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ مہنور کے گھر رشتہ بھیج چکا تھا۔ پہلے مہنور اس رشتے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا یہ جگہ صرف ہادیہ کی ہے اور وہ اس کی کسی بھی چیز پر قبضہ جمانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ تو پھر جیتے جاگتے وجود کا سوال تھا، مگر سب کے سمجھانے کے بعد وہ اس رشتے پر راضی ہو چکی تھی۔ 3 ماہ سے دونوں ساتھ تھے۔ اشر جو پہلے اس کے وجود میں ہادیہ کو تلاشتا تھا، رفتہ رفتہ مہنور کے رویے سے اس کے دل میں اس کے لیے علیحدہ جگہ بن چکی تھی۔ اسے مہنور کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے وہ مہنور کو 1 ہفتے کی اجازت دینے کے بعد 2 دنوں میں ہی بری طرح جھنجھلا چکا تھا۔ اس لیے وہ اسے فون پر اسے اپنے آنے کی اطلاع دے چکا تھا۔ مہنور 1 ہفتے کی اجازت لے کر اپنے گھر گئی تھی، مگر اشر 2 دنوں بعد ہی اسے لینے آ چکا تھا۔ اس کے اصرار پر وہ اسے یہاں لایا تھا۔ چلیں، وہ اس کا رویا رویا گلابی چہرہ دیکھ کر بولا۔ مہنور نے محض اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مہنور نے مسرور سی نظر اپنے ہمسفر پر ڈالی تھی، جو اسے کسی آبگینے کی طرح سنبھال سنبھال کر رکھتا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ اشر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو اسے کچھ دیر میں ہی بے حد عزیز ہو چکی تھی۔ نکاح کے بندھن میں واقعی ہی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ 2 اجنبیوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا جہاں اس کی محبوب بیوی ناراض سی بیٹھی تھی۔ منو میری جان، آ گئی یونیورسٹی سے؟ وہ مسکرا کر پوچھتا اس کے قریب ہی بیٹھ چکا تھا، مگر دوسری طرف نو لفٹ کا بورڈ دیکھ اس نے گہرا سانس بھرا۔ اچھا میری طرف تو دیکھو میری جان، جب تک بتاؤ گی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے؟ وہ اسے پچکارتا ہوا بولا۔ سب پتہ ہے آپ کو، دوسری طرف سے روٹھی روٹھی سی آواز آئی تھی۔ اچھا نا یار، معاف کر دو، اب سے لیٹ نہیں آؤں گا، وہ کان پکڑتے ہوئے بولا۔ ذوحان اور منسا شادی کے کچھ عرصے بعد ہی مری دوبارہ شفٹ ہو گئے تھے۔ منسا کی یونی بھی یہیں سے شروع ہو گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ذوحان آفس کے کام کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی دیر سے آ رہا تھا۔ منسا اکیلی رہ رہ کر بور ہو گئی تھی۔ کل تو وہ سب کو یاد کر کے بے تحاشا روئی تھی۔ ذوحان اسے یوں دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا۔ آج اس لیے وہ اس کے یونی آنے سے پہلے ہی گھر موجود تھا۔ اب بیٹھا وہ اسے منانے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اچھا بات تو سنو، میں وعدہ کرتا ہوں جلدی آنے کی کوشش کروں گا اور تمہارے سیمسٹر کے ختم ہوتے ہی ہم گھر چلیں گے، وہ اسے روبرو کرتا ہوا بولا۔ پکا؟ وہ شاید یقین دہانی چاہتی تھی۔ ذوحان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کے گرد بازو باندھتا اسے خود سے لگا چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کل میں کتنا ڈر گئی تھی؟ میں اکیلی تھی، اوپر سے لائٹ بھی چلی گئی، وہ شکوہ کرتی ہوئی بولی۔ سوری جانم، مجھے احساس ہونا چاہیے تھا، ساری میری غلطی ہے، آگے سے ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ منسا طمانینت سے اس کے سینے سے لگی مسکرا دی۔ شادی کے بعد شاید ہی کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جس میں کبھی ذوحان نے اسے ڈانٹا ہو۔ اس کا انداز ہمیشہ محبت بھرا ہی ہوتا تھا۔ وہ اپنی ماما سے ناراض تھی جو انہوں نے کیا ان سب پر، مگر اس نے سوچ لیا تھا اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں گی تو وہ ان سے ناراض نہیں رہے گی۔ وہ بستر پر بیٹھا کچھ دنوں پہلے مہنور سے ہوئی اپنی ملاقات یاد کر رہا تھا، جو اشر کے سنگ یہاں سب سے ملنے آئی تھی۔ اسے اشر کے ساتھ خوش دیکھ اسے کچھ سکون ہوا تھا۔ پہلے تو وہ اسے سامنے دیکھ کر گھبرائی تھی، وہ اس کی توقع یہاں ہرگز نہیں کر رہی تھی، لیکن جب حارب نے اس سے معافی مانگی تو وہ اسے اپنے اللہ کی خاطر معاف کر چکی تھی۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتا سامنے متوجہ ہوا جہاں اس کی زندگی کھوئی کھوئی سی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں بچھی تھیں۔ حارب نے اپنے سارے حواس اس کی طرف متوجہ کیے تھے۔ دھیان سے مسفرہ وہ ایک ہی چست میں بیڈ سے اترتا اس کی طرف بڑھا تھا، جس کا پاؤں صوفے سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ کہاں دھیان ہے تمہارا؟ دیکھو لگ گئی نہ چوٹ، وہ فکر مندی سے اسے تھامتا ہوا بولا۔ نہیں، زیادہ نہیں لگی، آپ ٹینشن نہ لیں، وہ اسے تسلی دیتے لہجے میں بولی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، اس انسان نے مجھے اتنی تکلیفیں دی ہیں، میں کیوں معاف کروں اسے؟ میرا دل نہیں مان رہا۔ پچھلے 2 دنوں سے اس کے چاچا چچی اس کی طرف آ رہے تھے کبیر کی طرف سے معافی مانگنے۔ اس ایکسیڈنٹ میں وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا تھا، مگر پھر بھی مسفرہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے معاف کرنے کا۔
میں یہ نہیں کہتا اسے ابھی معاف کر دو، جو تمہارا دل کہہ رہا ہے وہ کرو۔ ابھی تم اسے معاف نہیں کرنا چاہتی، مگر جب بھی تمہیں لگے تم اسے معاف کر سکتی ہو تب معاف کرنا، تم پر کوئی زبردستی نہیں۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ مصویرہ نے سمجھتے ہوئے محض اسبات میں سر ہلایا۔ وہ کب سے یہاں سے وہاں ٹہلتی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی تھیں جب وہ دبے پاؤں چلتا اندر آیا تھا۔ یہ بھی ڈر تھا کہ گھر والے اٹھ کر ان کے کارنامے نہ دیکھ لیں۔ کتنی دیر لگا دی۔ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہوئی اس کے ہاتھ میں موجود شاپر اچک چکی تھی۔ ارسم نے افسوس سے اس کی حرکت ملاحظہ کی۔ دیر کی بچی، رات کے 2 بج رہے ہیں اور ساری مارکیٹ بند ہو چکی ہے۔ بڑی مشکل سے ساری دکانیں گھوم کر پھر تمہارے لیے یہ گول گپے ملے ہیں۔ وہ آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ جب سے ان کے گھر ایک نئے مہمان کی آمد کا پتہ چلا تھا، ارسم اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہش بغیر کہے پوری کر رہا تھا۔ اب بھی محترمہ اسے سوتے ہوئے کو اٹھا کر کچھ چٹپٹا لانے کو بھیج چکی تھی۔ اب وہ مزے سے بیٹھی گول گپوں سے انصاف کر رہی تھی۔ ارسم نے محبت سے اسے دیکھا تھا، پھر اس کا گال تھپتھپاتا سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ اس کی چاہت کو منزل ہی مل گئی تھی۔